لیڈرشپ ہے وہ آپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے, اپنی آواز پہنچانے کے لیے ہماری جو سوشل میڈیا ٹیم کے وارئرز ہیں ان کے تھرو آج اس قابل ہوئے ہیں کہ اس جلسے میں بیٹھے ہیں. تو ہم تھوڑا خان صاحب کو مس کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ان کی آوازیں ہم ان کے نظریے کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ انصاف, انسانیت, خودداری کا جو علم انہوں نے بلند کیا ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور کوئی نظریے سے پیچھے نہیں ہٹا ہے. جہاں تک خواتین کی آپ نے بات کی ہے, میں صرف کوئکلی بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کی 50% آبادی کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا, ان کو مین سٹریم پالیٹکس سے دور کیا گیا. کسی جماعت میں ہمیشہ اپنے بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر والی خواتین کو آگے لاتے تھے. یہ واحد عمران خان ہے جس نے پاکستان کی ہر طبقے کی خاتون کو ایک فورم فراہم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی صورت پہ, اور وہ شخص ہے, ڈیموکریٹ ہے صحیح معنوں میں, جس نے اپنی ورکرز کو امپاور کیا. آپ دیکھ لیں پاکستان کی تمام اسمبلیوں میں ان کی کوئی ایک بہن بھی ریپرزینٹ نہیں کر رہی تھی, بلکہ جیسی ان کی ورکرز جنہوں نے گراس روٹ سے آپ اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے سیاست شروع کی تھی, انہوں نے ہمیں آگے کیا ہے. مجھے دیکھ لیں, ملکہ بخاری تھیں, زرتاج گل تھیں, اور کتنی خواتین اب ہمارے ساتھ, اور بہت ساری خواتین جس وقت شامل ہوئی ہیں اس ماشاءاللہ ولولہ انگیز قافلے میں. تو ابھی آپ دکھا رہے تھے خان صاحب کی تینوں بہنوں کو, اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ کمل شوزب ہے. تو یہ خان صاحب کی ڈیموکریسی ہے, اور یہ ان کا نظریہ ہے جو اس کا منہ بولتا ثبوت میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, اور بھی ہماری خواتین کی ساری آئیں گی لیڈرشپ. اچھا, میں یہاں پر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جتنا ظلم اور بربریت ہوئی اس کا مقصد کیا تھا. خان صاحب نے خواتین کو پولیٹیکل اویئرنیس دی, انہوں نے بتایا کہ 50% ملک کی جو آبادی ہے اس کے کیا حقوق ہیں, انہوں نے ان کو زبان دی ہے, ان کو شعور دیا ہے, اور فیصلہ سازی میں بھرپور شمولیت کا موقع دیا ہے. تو جب راجن پور کے بائی الیکشنز ہوئے اور اس میں جو سوئنگ ووٹر تھا یا ڈیسائسو ووٹر تھا وہ خواتین تھی, ایک انتہائی پسماندہ ہمارا ساؤتھ پنجاب کا علاقہ, میرا تعلق ہے کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں احمد پور شرقیہ سے باولپور ڈویژن میں, تو میں فخر سے بتاتی ہوں کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر جب سیلاب آتا تھا تو لوگ اپنی بکریاں لے جاتے تھے, عورتیں چھوڑ جاتے تھے کہ یہ تو مفت میں مل جاتی ہیں. وہاں سے عورتیں نکلی ہیں, انہوں نے وہ الیکشن جتوایا. 17 جولائی پچھلے سال جو بائی الیکشنز ہوئے اس کا آپ دیکھیں کہ ڈیسائسو ووٹر جو تھا وہ خواتین تھی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ ٹھیک ہے بھائی, یہ تو خواتین کو شعور آ گیا ہے, جلسوں میں آپ کو بچیاں نظر آتی ہیں, خواتین, بزرگ خواتین نظر آتی ہیں. اور جس وقت انہوں نے 25 مئی کو یا اس کے بعد جب بھی وائلنس کی, آپ نے دیکھا ہماری عورتیں ڈٹ گئیں, وہ وہاں سے نہ بھاگی ہیں نہ پیچھے ہٹی ہیں, انہوں نے اپنے سر پھٹوائے, جس طرح آپ نے بتایا شیلنگ برداشت کی, لیکن وہاں پہ وہ ڈٹ کے کھڑی رہی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب خواتین کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے. لیکن میں سننے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ آنے والی 7 نسلوں میں جب یہ خواتین پہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ ٹرانسفر کر رہی ہیں, یہ 7 نسلیں تک یاد رکھیں گی کہ اس ملک میں جو مسلمان کہلاتے ہیں, جہاں اقدار ہے, ہمارا کلچر ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو, اپنی بیوی بیٹی کو, بہن کو, عورت کو عزت دیتے ہیں, اس کو کھڑا دیکھے تو سیٹ پیش کرتے ہیں. وہاں پہ آج ان کو بیل نہیں مل رہی ہے, وہاں پہ ان کے 14 دنوں کے جسمانی ریمانڈ ہو رہے ہیں, 8 مہینے سے ان کو بغیر کیس چلائے درجنوں جھوٹی ایف آئی آروں میں اندر بند کیا گیا ہے. لیکن یہ بتا دوں, خوشخبری آپ کو دے دوں کہ عزم و حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. خواتین نہ ڈر کے بھاگی تھیں نہ ڈر کے بھاگی ہیں, لیکن ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم ڈٹ کے کھڑی ہیں, حق پہ کھڑی ہیں, اور پاکستان میں ہر فیصلہ سازی میں خواتین کا رول ہونا چاہیے. اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو شعور مل گیا یہ تو اب نسل در نسل چلے گا. تو انشاءاللہ 8 فروری کو خواتین ووٹ سے انتقام لیں گی, جو ایک سیاسی, ایک جمہوری ملک کا ایک جو دائرہ کار ہوتا ہے, جو آئین کے مطابق ہوتا ہے. ہم پہلے بھی آئین کے ساتھ چلے, ہم نے کوئی غیر قانونی کام پہلے بھی نہیں کیا, نہ ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی. آپ بے شک آئین کو مت مانیں, مگر ہم آئین کو مانتے ہیں, ہم قانون کو بھی مانتے ہیں, اور اپنی ساری سٹرگل, اپنی ساری لڑائی انصاف کی بالادستی کے لیے اور آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے کریں گے. اور ساری خواتین کو میں پیغام دے رہی ہوں جو یہاں سن رہی ہیں, 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے, کیونکہ آپ جب نکل کے ووٹ ڈالیں گی نا تو انشاءاللہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. یہ دیکھ لیں پیچھے جھنڈے کا نشان بھی اور بلے کا نشان بھی یاد رکھیں, اور ان ساری لڑائی کو ہم اپنے ووٹ سے انشاءاللہ 8 فروری کو ایک سائٹ پر کریں گے. اور خواتین کے عزم و ہمت میں یا ان کے صنف آہن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, نہ وہ پیچھے ہٹی ہیں, ڈٹ کے کھڑی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی خواتین نے ہر مشکل وقت میں, اس وقت بھی
भरपूर ये झंडा थामा हुआ है, जो हक का झंडा है, जो इंसाफ का झंडा है, जो इंसानियत और खुदकारी का झंडा है, जो हमारे लीडर का नजरिया है। इंशाअल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह। कमल, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।